نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین، ہم بناتے ہیں اس کو ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو ارادہ نہیں رکھتے زمین میں برتری کا اور نہ فساد کا، والعاقبۃ للمتقین، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو شخص لایا نیکی، فلہ خیر منہا، پس اس کے لیے بہت بہتر بدلہ ہوگا اس سے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو شخص برائی لایا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، پس بدلہ نہ دیے جائیں گے وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں مگر وہی جو عمل کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا آپ پر قرآن، لرادک الی معاد، یقیناً آپ کو لوٹائے گی آپ کے لوٹنے کی جگہ۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو آیا ہدایت کے ساتھ، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو واضح گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى الیک الکتاب، اور آپ امید نہ رکھتے تھے کہ ڈالی جائے گی یعنی عطا کی جائے گی آپ کی جانب کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر صرف رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ ہرگز نہ ہو مددگار کافروں کے لیے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور روک نہ دیں آپ کو اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد جب اتاری گئیں آپ کی جانب، وادع الی ربک، اور بلائیے اپنے رب کی طرف، ولا تکونن من المشرکین،
اور نہ ہو جائیں آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت پکاریں اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، حکم بھی اسی کا ہے اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ القصص کے آخری رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قارون کا واقعہ پڑھا کہ مال و دولت اور دنیا کے اسباب کی خوب ریل پیل ہونے کے باوجود جب اللہ کی دعوت اور اس کے نبی علیہ السلام کی دعوت سے انکار کیا تو اللہ نے دنیا میں ہی اس کو عبرت کا نشان بنایا اور زمین کے اندر دھنسا دیا، اور آخرت میں تو یقیناً اس کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے۔ آج کے سبق میں فرمایا کہ اصل تو آخرت کا گھر ہے، اصل تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ تقوی والوں کو ملے گی، پرہیزگاروں کو ملے گی۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور ایک عظیم بشارت کے ساتھ سورت کا اختتام، اور بالکل آخر میں پھر مسئلہ توحید کا اعادہ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سورت کے اندر جتنے مضامین تھے ان کو دوبارہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مختصر دہرا دیا۔ فرمایا تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر جو ہے، جنت جو ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں، جنت ان کو ملے گی جو دنیا میں بڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے، جو غرور نہیں کرتے، جو تکبر نہیں کرتے کہ ہم بڑے رہیں اور لوگ ہمارے تابع رہیں۔ جن کا یہ نظریہ ہوتا ہے ان کو جنت نہیں ملتی، جنت ان کو ملتی ہے جو عاجز بن کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہمارا غرور تکبر ہوتا کس بات پر ہے؟ دنیا کی چیزوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن میں نے کبھی فخر نہیں کیا۔ اللہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، لیکن کبھی فخر نہیں کیا۔ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر انہیں ملے گا جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہوگا، تکبر کرنے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا متکبرین کو محشر کے میدان میں
چیونٹیوں کے برابر وجود دیا جائے گا، اور یہ رینگ رہے ہوں گے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں گے، اور اس طرح ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ میں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی ایک لے کر آئے اللہ اس کو بہت بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، اس کی سوچ سے بھی زیادہ، اتنا اس نے سوچا نہیں ہوگا جتنا بدلہ عطا فرمائیں گے اللہ، کیونکہ اس نے عمل اپنے حساب سے اور اپنی حیثیت سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پر بڑی مشہور مثال کہ ایک غریب آدمی جو بادشاہ کے پاس بارش کا پانی لے کر گیا تھا تحفے میں گھڑا بھر کر، بادشاہ نے اپنے خدام سے کہا کہ یہ لے کر اس کے گھڑے کو اشرفیوں کے ساتھ بھر دو۔ وہ غریب آدمی واپس گیا، اس نے گھڑے میں دیکھا کہ بادشاہ نے کیا چیز دی ہے، تو دیکھا کہ گھڑا تو سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا کہ میں نے پانی باہر مٹکے میں بھر کے دے دیا اور اتنا بڑا انعام بادشاہ نے دیا، اتنا سونا، تو میری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ تو پھر کہتا ہے واہ بھائی واہ، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، میں نے کیا تحفہ پیش کیا اور اس نے کیا بدلہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ تو دنیا کے بادشاہوں کی مثال ہے۔ جب تم احکم الحاکمین کے پاس جاؤ گے، مالک الملک کے پاس جاؤ گے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کے پاس جاؤ گے تمہارا عمل تمہارے حساب سے ہوگا اور وہ بدلہ اپنی شان سے عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لائے گا بہت بہتر بدلے پائے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائیاں لے کر آیا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو برائیوں کا بدلہ وہی اتنا ہی ملے گا جتنی انہوں نے برائی کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ برائی کی سزا بھی بہت زیادہ اللہ دے گا، فرمایا نہیں، جتنا برائی کی ہوگی اتنی سزا ملے گی، لیکن نیکی کے معاملے میں اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے، نیکی میں اللہ اپنی شان کے مطابق بدلے عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں ایک خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح خفیہ طریقے سے چھپ کر کے مصر سے نکلے اور مدین پہنچے، اور وہاں 10 سال بکریاں چرائیں، اور 10 سال کے بعد پھر مصر واپس آئے اور سیدھا فرعون کے محل میں گئے اور اس سے گفتگو فرمایا جو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن عطا فرما رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو موسیٰ کو مدین سے پھر مصر واپس لے کر آیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ آپ کو بھی واپس مکہ میں فاتح بنا کر لے جائے گا۔ اور جیسا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، اور 3 راتیں غار ثور میں گزارنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور جو راستہ مکہ کی جانب جاتا تھا اس راستے کو چھوڑ کر آپ مدینہ کی طرف جب روانہ ہوئے، تو آپ نے مڑ کر کے مکہ کو دیکھا اور آپ دیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے فرمایا اللہ کے گھر کو چھوڑنے کا کس کا دل کرتا ہے، لیکن یہ ظالم رہنے نہیں دیتے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ پر قرآن فرض کیا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو ضرور لوٹائے گی آپ کے لوٹنے کی جگہ۔ مراد اس سے مکہ مکرمہ، جو ذات آپ کو قرآن دے کر سارے انبیاء کا امام بنا سکتا ہے، اپنا محبوب بنا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اللہ ان قریب آپ کو فاتح بنا کر مکہ میں بھی لا سکتا ہے۔ اور پھر ہوا بھی ایسے، کل یہی مکہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا،
بیت اللہ کی چابی بردار نام ان کا بھی عثمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھولو، میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے اندر جا کر میں نماز پڑھوں۔ اس نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کے لیے دروازہ کھولا جا سکتا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ روک کس کو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو صلی اللہ، اور روک کہاں سے رہے ہیں؟ اللہ کے گھر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک وقت آئے گا یہ چابی اللہ میرے ہاتھ میں دے گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اس کو چابی ملے گی۔ اس نے اس بات کو اتنا عجیب سمجھا، یعنی جیسے کوئی حیثیت نہ دی، اور اس نے کہا وہ وقت آیا تو دیکھا جائے گا۔ چند سال گزرے، 8 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، 8 سال گزرے، 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کے گئے۔ اب وہی عثمان ڈر رہے ہیں کہ کہیں مجھے حکم، میرے بارے میں حکم نہ دے دے اور مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ آپ نے کہا بلاؤ ان کو، وہ آئے۔ آپ نے کہا چابی ادھر دو، وہ تو لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دے رہے ہیں، چابی لیں بس مجھے کچھ نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا وہ بات یاد ہے جو میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی اللہ میرے ہاتھ میں دے گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اس کو چابی ملے گی۔ انہوں نے کہا جی بالکل یاد ہے۔ آپ غور فرمائیں، یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فوت ہو جاتے، آگے ان کا بیٹا، ان کی کوئی اولاد ہوتی، اس کے پاس چابی ہوتی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا بندہ نہیں، انہی کے پاس ابھی چابی تھی اور انہی کے ہاتھوں سے لے کر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے جاؤ واپس لے لو چابی، کیونکہ اگر میں بھی اس طرح کروں تو پھر میرے اور تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں رہتا۔ فرمایا جاؤ لے لو اور یہ تمہارے پاس ہی رہے گی، اور آج تک اسی خاندان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پر قرآن کے احکامات فرض کیے نا، آپ کو قرآن عطا فرمایا، وہ اللہ وعدہ کرتا ہے آپ کو واپس مکہ میں فاتح بنا کر بھی لے جائے گا۔ تو معاد سے مراد مکہ مکرمہ، اور بعض مفسرین نے معاد سے مراد مقام محمود بھی لیا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے قرآن عطا کر کے آپ کو ساری کائنات کا امام بنایا، ان قریب وہ ذات آپ کو مقام محمود پر لا کر ساری دنیا کے سامنے عزت بھی عطا فرمائے گی۔ چنانچہ محشر والا دن ہوگا اور سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس امتیں جائیں گی کہ آپ سفارش کریں، لیکن کوئی نبی سفارش کے لیے تیار بولے نا جی نہیں ہوگا۔ کیوں کہیں گے کہ آج رب بڑے جلال میں ہے اور ہمارے اندر جرت نہیں کہ جا کر سفارش کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے مقام محمود پر، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر لا کھڑا کرے گا۔ حضور مقام محمود پر جائیں گے، پھر اللہ کا سجدہ کریں گے، اللہ کی حمدیں اور تعریفیں کریں گے کہ رب کا سارا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، اور رب فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، میرے محبوب سر اٹھائیے سجدے سے، آپ مانگیں میں اللہ آپ کو عطا فرماؤں گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن ملے گا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ کو قرآن عطا فرمایا وہ رب ان قریب آپ کو مقام محمود پر بھی لانے والا ہے۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور جو واضح گمراہی میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے اور آپ کے دشمن گمراہی میں پڑے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کیسے بنائے گا، حالات ہی نہیں ہیں، اور اسی طرح مقام محمود پر آپ کو کیسے کھڑا کرے گا؟ جواب آیا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ تو اس امید میں بھی نہ تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی۔
الا رحمتا من ربک، یہ سب آپ کو اللہ کی رحمت سے مل گیا۔ کبھی آپ نے یہ نہ سوچا تھا کہ مجھے کتاب ملے گی، میں نبی بنایا جاؤں گا، آپ نے نہیں سوچا تھا، ہم نے اپنی رحمت سے بنا دیا۔ جس اللہ نے اپنی رحمت سے ختم نبوت کا تاج آپ کو عطا فرمایا، وہ اللہ اپنی رحمت سے مکے میں فاتح بھی بنائے گا، مقام محمود کا دولہا بھی بنائے گا۔ الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ کافروں کے مددگار نہ ہوئے، ایمان والوں کے ساتھ رہیں اور اللہ کی رحمت کے امید میں رہیں۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور یہ کافر بے ایمان کہیں آپ کو روک نہ دیں اللہ کی آیتوں سے، وہ تو چاہتے ہیں آپ اللہ کی آیتوں سے دور ہو جائیں۔ بعد اذ انزلت الیک، جب وہ آپ کی جانب آیتیں نازل کی گئیں آپ ان کو چھوڑے نہیں میرے محبوب۔ وادع الی ربک، اور دعوت دیجئے، بلائیے لوگوں کو کس کی طرف؟ الی ربک، اپنے رب کی جانب بلائیے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ساری کائنات کے مشرکین کو اللہ کے در توحید پر لے کر آئیے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہہ دیجئے میرے محبوب ھذہ سبیلی، میرا راستہ یہ ہے۔ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، کہ میں سب کو بلاتا ہوں کس کی جانب؟ اللہ ہی کی جانب بلاتا ہوں، اور یہ میرا بھی راستہ ہے، میرے ماننے والوں کا بھی راستہ ہے۔ وسبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، کہو سبحان اللہ۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں بھی فرمایا وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، توحید کی نکھری ہوئی دعوت دیجیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، توجہ کرنا، اس صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس صورت میں ہم نے یہ پڑھا فرعون نے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا، اللہ نے صندوق کی حفاظت فرما لی۔ پھر فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور عورتیں آئیں دودھ پلانے والیاں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غیر عورتوں کے دودھ سے بھی بچا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کا حکم دیا، اللہ نے فرعون کے ہتھ کنڈوں سے بھی بچا لیا۔ مدین کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا کر رہائش بھی عطا فرمائی، کھانے کا انتظام بھی فرما دیا، شادی بھی عطا فرمائی۔ پھر وہاں سے موسیٰ پلٹے اور پھر وہاں راستے میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، پھر فرعون کے دربار میں پہنچایا، پھر اس کے ظلم سے بچایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے، پھر ساری قوم کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی، پھر فرعونیوں کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچایا۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جب سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکار، پکار کر تو صرف کس کی پکار کر؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مدد مانگو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا الہ الا ہو، کیوں نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا؟ کہ اس لیے نہیں پکارنا کہ لا الہ الا ہو،
اس کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، دشمن سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہ، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، سب پر موت آنے والی ہے، الا وجہہ، بچنے والی ذات کس کی ہے؟ سارے بولے کس کی جی؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک پر فنا ہے، بقا ہے تو صرف رب کی ذات کو بقا ہے، بھروسہ بھی اسی اللہ پر کیجئے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات ہی بچنے والی ہے، لہ الحکم وَإِلَيْهِ ترجعون، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، باقی سب محکوم ہیں، حاکم صرف اللہ ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور سب نے لوٹ کر بھی کس طرف جانا ہے؟ اللہ۔ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا کر مصر لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا کر مکہ میں فاتح بنایا، سب نے لوٹ کر اسی اللہ کے پاس جانا ہے۔